میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو، بھیڑ، کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا میں نے بندر قیمتاً لیا، اس کو بے ہوش کیا، اس کی کھوپڑی کاٹی، سر کاٹا، پھر اس سر کو میں نے مٹی میں دبایا، مٹی میں دبانے کے بعد اس کی کھوپڑی میں بندے کے پاس لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ کھوپڑی لیا، ساتھ فلاں فلاں چیز لیا، میں اس پہ جادو کر کے تجھے دوں گا۔ میں نے کسی کے خلاف کروایا تھا۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے، تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی، مستورات بھی، آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں، اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں، کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بتا دیں مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے، میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا، میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں، کسی پہ تھتکار دیتا ہوں، کسی پہ کیا کرتا ہوں، بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں۔ کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے، یہ پینے کو ملے، مجھے اس طرح کی رہائش ملے، اس طرح، کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے، اور ویسے ہو جاتا ہے۔ سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا، سوچیں تو آخر وہ کوئی چیز ہے، صحیح ایسے تو نہیں ہے، وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے۔ کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے، میرے پاس درود ابراہیمی، اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی، اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا، ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے، دانے دانے، قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں۔ اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا، ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی، اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں۔ اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا۔ برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت معدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت، کہ یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے، اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ بے شمار ایسے ہیں، ان کے باپ دادا بڑے مالدار تھے، نام تھا ان کا، آج وہ قسمہ پرسی میں ہے۔ 14,000 کی گاڑی آتی تھی، 0 میٹر گاڑی 14,000 کی آتی تھی، پھر مہنگی ہو گئی، پھر 16,000 کی ہوئی۔ میرے والد ان کے کاروبار کے کار مختار تھے، یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے۔ میرے والد کو انہوں نے 16,000 کی گاڑی لے کے دی، اور پھر ان کی جب رمضان میں یا جب ان کو دینے کا ہوتا تھا 100 کا نوٹ ہوتا تھا، اور 250 روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا، 250 گز کا پلاٹ، 250 گز کا پلاٹ، اس کو بعض جگہ گز ہوتے ہیں، میٹر ہوتے ہیں، 5 مرلے کا پلاٹ
250 रुपए में मिलता था और हर बंदे को 100 रुपए देते थे, हर बंदे को 100 रुपए देते थे। लेन होती थी लंबी, लेन होती थी लंबी। आज उनके खानदान लाहौर में एक ऐसी जगह रह रहा है जहां अगर बारिश हो तो पानी हफ्तों नहीं निकलता और गंदगी ही गंदगी है, और वहां कसमा पक्षी की जिंदगी बसर कर रहा है। मैं उस खानदान को जानता। मेरे यहाँ एक ड्राइवर होता था, मुझसे कहने लगा जी कि फलां जो लाहौर की बहुत बड़ी सोसाइटी है उसका मालिक आया है बचा हुआ खाना लेने के लिए। हम रमजान में खाना जो बच जाता है फिर वो दे देते हैं ताकि इफ्तारी सहरी के लिए फ्रेश ताजा खाना बने, लेकिन वो लेने आया है। वो कैसे? कहने लगा उस दौर में उन्होंने वो सोसाइटी बनाई थी, और उस दौर में, जिस दौर में बंदे के पास लाख रुपए होता था ना, लाख रुपए, तो समझ लें कि वो बंदा अरबपति था। लाख रुपए होते थे, लाख रुपए होते थे। आज भी हमारे उर्दू मुहावरों में लाखों का लफ्ज आता है, लाखों का लफ्ज। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, लाख रुपए होता था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार हैं, लाख रुपए होता था। उस दौर में करोड़ोंपति थे, बरकत रूठ गई, और मेरे पास वो बंदा लाया, मैंने उससे देखा और मेरी आंखें झुक गईं, और बचा हुआ खाना मुसलसल दिया और कुछ हदिया भी दिया। बरकत ले लो आज निस्बत मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके, आज दरूद इब्राहिमी के सदके, बरकत ले लो, बरकत ले लो। गौर ही नहीं किया कि दरूद इब्राहिमी में इतनी ताकतवर बरकत पड़ी है, गौर ही नहीं किया। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम। आगे जरा दलील देखें, व अला आले इब्राहिम। ए मौला वो बरकत भी वैसी देना जैसे तूने आले इब्राहिम को दी। कैसे? हजरत इब्राहिम के एक बेटे से अंबिया ही अंबिया, नबूवत ही नबूवत है, और उसमें बरकत कैसी? सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त मिला, दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत और तख्त मिली, यूसुफ सलाम को बादशाहत और तख्त मिली, और तख्त और बादशाहत, नेकी का तख्त भी, इबादत का तख्त भी, नबूवत का तख्त भी, और बादशाहत का तख्त भी। आल इब्राहिम और इन्नका हमीदुम मजीद। काबा की जड़ों में 2 चश्मे हैं, एक चश्मे का नाम हमीद है, एक चश्मे का नाम मजीद है। लाखों करोड़ों लीटर पानी जमजम का आ रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। उन्हें कहा जी वो शार्ट हो गया जमजम। इन 2 लफ्जों की बरकत है, अल्लाह के इन 2 नामों की बरकत है। काबा की जड़ों में, काबा की जड़ों में, काबा के साथ ही तो जमजम है ना, बिल्कुल साथ ही तो है। कुछ अर्सा पहले नीचे उतर के जमजम कुआं होता था, टूटियां होती थी, मैंने देखी, वो बंद हो गई। मजमा परेशान होता था, वहां तंग हो जाता था, और उससे पहले कुआं होता था, लोग खुद भरते थे। काबा इन्नका हमीदुम मजीद। बड़े राज हैं, बड़े राज, और ये राज सिर्फ तस्बीह खाना झोलियां भर भर के देता है।